یہ بات 2015 کی ہے جب سلیم صاحب نے اپنے بڑھتے ہوئے کاروبار کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی فیکٹری لینے کا ارادہ کیا۔ ان دنوں ان کی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ایک عالیشان فیکٹری لیں، جس کو دیکھتے ہوئے انہیں نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس ایک فیکٹری کرائے پر مل رہی تھی جو کام کے لحاظ سے کافی بڑی اور بہترین تھی۔ اس کا کرایہ بھی کافی کم تھا، لیکن فیکٹری کی عمارت بہت پرانی تھی۔ پر انہوں نے اپنا کاروبار اور جیب کو دیکھتے ہوئے اس فیکٹری میں کام چلانے کا ارادہ کیا کہ کوئی بات نہیں، جب کاروبار میں مزید منافع ہوگا تو اس کی مرمت کروا لیں گے۔ پرانی عمارت ہونے کے باوجود اس فیکٹری میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں 3 مختلف پورشن بنے ہوئے تھے۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا کمرہ، مین گیٹ کے سامنے ایک بڑا سا آفس اور ایک بڑا سا گودام جو برسات اور سخت موسم کے لحاظ سے محفوظ جگہ تھی۔ دوسری طرف مشینیں لگانے کے لیے ایک بڑا سا بہترین گراؤنڈ بنا ہوا تھا۔ فیکٹری کے ارد گرد کی جگہیں بھی خالی تھیں اور فیکٹری کے سامنے ایک چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان تھی، جس سے چائے وغیرہ لانے میں بھی آسانی تھی۔ جب فیکٹری میں نئے شفٹ ہوئے تو کام کا لوڈ ہونے کی وجہ سے اور آرڈرز کے سیمپل تیار کرتے کرتے اکثر رات ہو جایا کرتی تھی۔ کام کے ساتھ ساتھ رات بھر کھانا، چائے اور سگریٹ بھی چلتی رہتی تھی۔ ان دنوں بارشیں چل رہی تھیں۔ ایک رات ہم نے لڑکے کو کھانا، چائے اور سگریٹ لینے بھیجا ہوا تھا کہ اچانک تیز بارش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانا آ گیا تو سب ساتھ مل کر کھانے لگے کہ اسی دوران وہ لڑکا جو باہر کھانا لینے جاتا ہے، باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر چوکیدار کی بیٹی یا بیوی لال جوڑا پہنے اکیلے نہا رہی ہے۔ اس بات پر سب نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ زیادہ اوپر مت جھانکنا، یہ پٹھان اپنی عورتوں کے معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اس نے اگر تمہیں یوں جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تو یہیں فیکٹری کے کسی حصے میں تمہیں دفن کر دے گا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو بارش بھی رک چکی تھی اور کافی رات بھی ہو چکی تھی۔ ہم سب گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گیٹ سے نکلتے وقت ہماری نظر چھت کی طرف پڑی تو اس وقت بھی کوئی عورت لال چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ 2-3 دن گزر گئے اور بات آئیں بائیں ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد ایک رات پھر تیز بارش برس پڑی۔ اس بار بارش پہلے سے کافی تیز تھی۔ اس وقت چھت پر لیکیج ہونے کی وجہ سے پانی گودام میں داخل ہو رہا تھا، تو مال کو بچانے کے خاطر ہم نے اسی لڑکے کو جو چائے پانی لے کر آتا ہے اسے بھیجا کہ چوکیدار سے کہو کہ اوپر چھت پر پلاسٹک بچھا دے تاکہ پانی گودام میں آنا رک جائے۔ پر وہ لڑکا واپس آ کر کہتا ہے کہ فیکٹری کی چھت پر جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں، اوپر جانے کے لیے ایک سیڑھی ارینج کرنی پڑے گی۔ ہمیں اس وقت وہ لال کپڑوں میں ملبوس عورت یاد آئی، تو دوبارہ چوکیدار کے پاس گئے اور کہا کہ جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران اور پریشان ہو کر کہنے لگا کہ صاحب، ہماری فیملی تو گاؤں میں ہے، چھت پر چڑھنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں، تو میرے گھر کی عورت وہاں کہاں سے آ گئی؟ یہ سن کر ہم بے حد خوف زدہ ہو گئے کہ اوپر پھر لال کپڑوں میں آخر کون سی عورت دکھی تھی۔ لیکن اس ٹائم بارش کا پانی گودام میں داخل ہو رہا تھا اور ہم اسے روکنے کی فکر میں تھے۔ آخر کار ہم نے سامنے ایک پورشن والوں سے سیڑھی لے کر لڑکے کو بھیجا۔ وہ اوپر گیا اور واپس آ گیا۔ اس ٹائم وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ 2 دن تو خیریت سے گزر گئے۔
مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے اگلے دن ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ لوڈر مغرب کے بعد باتھ روم گیا تو تھوڑی دیر بعد زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی ہے اور اسے غصے سے گھور رہی ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو کوئی عورت نہیں تھی۔ ہم نے اسے بتایا کہ باہر آ جاؤ، یہاں کوئی نہیں ہے۔ باہر آنے کے بعد اس نے بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ عورت دروازے کے باہر کھڑی اس کے انتظار میں ہے۔ وہ لوڈر کہتا ہے کہ میرا پورا جسم سن پڑ گیا تھا اور میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ پھر اسی رات کسی اور فیکٹری کے ملازم کو یوں محسوس ہوا کہ ایک سرد ہوا اسے چھو کر گزری ہے، جبکہ وہ گرمیوں کے دن تھے اور بارش کی وجہ سے ہوا بھی مکمل رکی ہوئی تھی۔ اس ہوا کو محسوس کیے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مشین پر کام کرتے ہوئے صاف نظر آیا کہ ایک عورت لال لباس پہنے پیچھے کھڑی ہے، جس سے میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے معاملات اور خطرناک ہوتے گئے۔ ایک رات ایک لوڈر گودام میں گیا تو اچانک کسی عورت کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ خوف سے بپھر کر جب پیچھے ہوا تو لوڈنگ ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹھا۔ اسے سمجھا کر کلینک بھیجا کہ کسی کو اس واقعے کے بارے میں نہ بتائے ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ دن بعدن معاملات مزید خراب ہو گئے تو ہم نے بروکر کے پاس جا کر جس سے یہ فیکٹری کرائے پر لی تھی سارا معاملہ بتایا، لیکن ایز یوزول بروکر نے ان سب باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بہانہ بنا دیا کہ آپ لوگوں نے فیکٹری کو چھوڑنے کے لیے یہ جھوٹی کہانیاں بنائی ہیں۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو بروکر نے اعتراف کر لیا کہ یہ فیکٹری آصف زدہ ہے اور یہاں ایک دلہن کے روپ میں عورت دکھائی دیتی ہے۔ بقول اس بروکر کے آج سے 15 سال پہلے اس جگہ پر اسمگلنگ کرنے والا ایک گروہ نشہ آور چیزیں اور شرابیں رکھا کرتے تھے۔ ایک رات ان اسمگلرز کے بیچ کوئی لڑائی ہو گئی جس میں 2 لڑکے مارے گئے۔ ان میں سے ایک وہ لڑکا تھا جس کی شادی کو 2 دن ہی گزرے تھے۔ وہ لڑکا اسی فیکٹری کے برابر میں ایک کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی کو جب اپنے شوہر کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی کی روح دلہن کے لباس میں اس فیکٹری میں نظر آتی ہے اور وہ آج بھی اپنے شوہر کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کے بعد سے ہم نے وہ جگہ فوراً چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس گلی میں نہیں گئے جہاں وہ آصف زدہ پرانی فیکٹری تھی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ہارر اسٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کریں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ تمام ہارر اسٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا حافظ۔